آقا فرمائیں گے چلو دوبارہ کرتے ہیں، پھر لے کے آئیں گے. فرشتے نہیں کہیں گے مولا کا حکم ہوا ہے، ہمیں تو حکم مل گیا. یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جن کا حکم دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ جانتے ہیں نا، ہائے 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 برادر اعلی حضرت نے یوں تو نہیں کہا نا کہ وہ کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ. فرشتوں کو پتا ہوگا کہاں ہے، لیکن ہمت نہیں ہوگی کہ لے لیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آقا فرمائیں گے دوبارہ کرو. دوبارہ آئیں گے میزان کے پاس، پھر اس شخص کے میزان ہوں گے اعمال، پھر وہی ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا بھاری ہوگا. میرے آقا ایک پرچی نکالیں گے دامن سے، ایک پرچی، ایک چٹھی نکال کر اس پلے میں ڈالیں گے. جیسے ہی پلڑے میں وہ چٹھی پڑے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. پلہ اوپر ہو جائے گا نیکیوں کا، جا رہے تھے لے کے جہنم کی طرف اور حضور نے روک لیا، پلڑا بھاری کر دیا، ہو گیا جنت. اور میزان تو ہو چکا تھا، وہ نیکیاں ہوں برائیاں ہوں جو کرامن کاتبین نے لکھی وہ تو تل چکی. اور انتہائی، ابھی شام کو درس حدیث تھا نا، انتہائی انصاف کا میزان. یہ غور کریں، نیکیاں بدیاں جو بھی ہیں وہ تل چکی. اب وہ کون سی نیکی تھی جو فرشتوں نے نہیں لکھی؟ وہ وہی تھی جو دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. تو کبھی حضور کو ایسے بھی یاد کرو. اللہ اکبر. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، رے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے. اور نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر. تو بگڑتا ہے پگلے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے. تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے. نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا گئے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے. او حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. اتنی اوقات ہی نہیں تیری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، بات اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے، خود کو جانتا نہیں، بات کر رہا ہے حضور کی. چل تیری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. او شکر کر، او شکر کر. کیوں شکر کر؟ محبوب بڑے کریم ہے، محبوب کی شان ہے درگزر کرنا. لیکن ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، آپ قرآن پڑھ لیجئے، جب بھی جس قوم پر عذاب آیا، کیوں آیا؟ کیا شرک کرنے کی وجہ سے؟ نہیں. کسی بھی قوم پر جب تک شرک ہوتا رہا عذاب نہیں آیا. ہاں عذاب اس وقت آیا جب اللہ کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کی گئی. آپ بڑے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں شیخ الحدیث بھی ہیں، مفسرین بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے. جب نبی کی شان میں توہین ہوئی، جب اللہ کے محبوبوں کو ستایا گیا، تب عذاب آیا. اور محبوب تو درگزر کرنے والے.
لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی ہیں، نہیں آتی. ولید بن مغیرہ تھا نا جس نے بکواس کی تھی، محبوب نے تو درگزر کر دیا، لیکن محبوب کے رب کو یہ بات پسند نہ آئی. ہاں، اور پوری اس کا چٹھا کھول دیا. کون ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، خصلتیں کیا ہیں، یہ سا کیسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے. آخر میں تو وہ بات بھی کر دی. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق کہنے میں. آخر میں وہ بات بھی کر دی جو صرف اس کی ماں جانتی تھی. یہ حرامی ہے، اس کی اصل میں خطا ہے. اللہ اکبر. جب تک چپ تھا یہ راز چھپا ہوا تھا. جیسے ہی محبوب کی شان میں بکواس کی، اللہ نے وہ راز بھی کھول دیا. اس لیے کہتا ہوں سمجھو کہ حاضروں ناظروں نورو بشرو غیب کو چھوڑو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ابھی میں نے جو حدیث پیش کی تھی وہ والا مفہوم عرض کیا تھا میں نے، وہ چٹھی والا اور میزان والا، اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سنو کہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اور ایک کلام پیش کرنے کے بعد پھر میں مائک بغیر تمہید کے نقیب محفل کو دوں گا. اب اس کی گارنٹی نہیں لیتا کہ وہ تمہید باندھے گا کہ نہیں، لیکن میں یہ تمہید نہ باندھنے کی گارنٹی دیتا ہوں. ان کو مائک دے دوں گا اور وہ انشاءاللہ اپنے اچھے انداز میں، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، نہ القاب آتے ہیں نہ خطاب آتے ہیں، تو وہ اچھے انداز میں انشاءاللہ ہمارے مانچسٹر سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا قبلہ الحافظ القاری ارشد مصباحی مدد اللہ العالی زیدہ علمہ وزیدہ مجدہ وزیدہ ذلہ کو انشاءاللہ مائک آپ کے پاس آئے گا، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تقریر نہیں کریں گے. سن لینا، تقریر کرنا نہیں آتی ان کو. یہ کیا کریں گے؟ آپ سے گفتگو کریں گے. کیا کریں گے؟ گفتگو ہوگی تو آپ سنو گے. تقریر کون سنتا؟ مقدر تقریر نہیں سننی، ہم تقریر کرتے بھی نہیں ہیں بھائی، ہم تو گفتگو کرتے. اب میں نے ناز خوانی کی، کیا گفتگو کی نا آپ سے. ہاں، تو یہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان کی گفتگو کو بھی ہم ایسے سنیں گے انشاءاللہ. بھائی یہاں پہ ہم کیوں آئے، اتنا دور سے کیوں آئے؟ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا ہوں، یہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے، کتنا لمبا سفر کر کے آئے آپ کو پتا بھی نہیں. آپ تو آگے بیٹھ گئے. لیکن آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کچھ دینے آئے نا. اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کے محبوب کا صدقہ، اس کی مہربانی. ہم اس لائق تو ہیں نہیں، لیکن اس نے کرم کیا ہے، تو اس نے ہمیں کچھ دیا ہے، تو ہم آپ کو دینے کے لیے آئیں. تو آپ کو بلایا اسی لیے کہ آپ کچھ لے کے جائیں. تو ہم سب یہاں سے لینے کے لیے آئیں، تو یہاں سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ایک کلام پیش کر کے انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں. ایک پنجابی زبان میں کلام پیش کروں گا. وہ فقط دنیا کا کوئی کونا ایسا ہے ہی نہیں جہاں پنجابی نہ ہو، الحمدللہ. تو یہ میرے پیارے پیارے نوجوان، چلو آپ کی کرامت دیکھ لیں سب نے، آپ کی کرامت دیکھ لی سب نے. تو میں وہ کلام پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جو آپ نے گفتگو کی تو وہ موڈ نہیں بن رہا. وہ کلام وہ تھا، لیکن میں وہ کلام ایک بھائی کی فرمائش تھی، کل انہوں نے مجھے کی تھی. میں نے کہا تھا یہ کلام ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محفلوں میں بہت کم پڑے جاتے ہیں. اور یہ کوئی تنہائی والی محفل ہو اور مخصوص محفل ہو تو بندہ وہاں پڑھتا ہے تو ذوق آتا ہے. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پنجابی زبان میں ہی کوئی وہ کلام سناتا ہوں جس میں آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھ سکیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں او دن سارے ہی سونے نے جیڑے رب نے بنائے نے دن سارے ہی سونے نے جیڑے رب نے بنائے نے پر جیڑے وار نبی آیا جیڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں میرے سونے دیاں ہر وار مزہ وکھرا سو روزے دی زیارت دا میں نے بھی عرض کیا تھا میں کتنے سال سے یہاں آ رہا ہوں تو سفر ہوتا ہے اور ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور بھی جگہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں حضور کی ثنا خوانی میں حضور کی نعت خوانی کے لیے پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ہو کے آ گئے تو کبھی سفر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا کبھی ہو تو بڑا مزہ آیا چلو میری اپنی مثال نہ دوں بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ وہ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں وہ ایگزیبیشن لگتی ہے وہ جاتے ہیں وہ سمپل لے کے جاتے ہیں اپنا مال بیچنے جاتے ہیں کبھی آرڈر ملتا کبھی نہیں ملتا ہے تو بڑے خوش ہو کے آتے ہیں کہ ہاں بڑا مزہ آیا اور کبھی آرڈر نہ ملا تو ٹکٹ بھی گلے پڑ جاتی ہے اور آتے تو منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے مزہ نہیں آیا ذرا دل پہ بلکہ ایمان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کبھی کوئی مدینہ منورہ سے آیا ہو کبھی اس کو سنا کبھی آپ نے اس کے کہتے ہوئے کہ اس دفعہ مزہ نہیں آیا نہیں کوئی نہیں ہوگا کہ وہاں سے آنے والا کوئی یہ کہے کہ اس بار مزہ نہیں آیا معاذ اللہ ہے کیوں اس لیے کہ ہر بار مزہ وکھرا روزے دی زیارت دا سونے دا بلاوا ہے ہر وار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں سرکار دے موڈے تے شبیر پہ آکھڑے بڑا مشہور واقعہ ہے نا بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پشت پر سوار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے اور دیکھتے ہی فاروق اعظم نے کہا سبحان اللہ کیا عمدہ سواری ہے شہزادے پشت پر تھے تو فاروق اعظم نے کیا عرض کی کہ کیا عمدہ سواری ہے تو محبوب نے جواباً کہا اے عمر یہ تو دیکھو سوار بھی کتنا پیارا سوار تو دیکھو کتنا اچھا ہے سرکار دے موڈے تے شبیر پہ آکھڑے اور سواری بڑی سونی اور سوار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جا میرے سونے آقا دا
ہر یار بنا سوگنا اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں MashaAllah, Subhanallah. I'm sure as Al-Hajj Muhammad Uwais Raza Qadri has ended and has concluded this session of his Naat Khani, I'm sure for a moment you were brought back to reality, and for those few seconds you gained realization of your whereabouts and where you are. And Alhamdulillah, it was indeed a beautiful session of being transported to the holy lands of Madinatul Munawwara. It is now time, and I would like to begin by requesting that all of you remain seated, all of you focus and attend and be attentive, just as attentive as you were, to listen to the speech and the advice and the words of wisdom of our learned and our well-spoken and well-read scholar and researcher who has created a huge impact on the hearts and minds of the youth throughout the UK, throughout Britain, and throughout the world. He's been to our shows many, many times before over the last few years, and Alhamdulillah, people have been benefiting from him, from his wise words, from his deliveries, and from his speeches. Alhamdulillah, he is with us. He is going to be delivering his opening speech this evening. It's night already, tonight, and inshallah tomorrow as well he will be the guest speaker and our guest of honor. I would like everybody to remain just as attentive as they were and benefit, as Al-Hajj Muhammad Uwais Raza Qadri Sahab said, that he is going to be serving and he's going to be providing you with pearls of wisdom. We have traveled from far and wide, but further than we have traveled, they have traveled. So it becomes our duty to forget the distances that we have covered and remember the distances that our guests have covered, in order to leave with us a message for us to take back home to our families. So without further ado and without taking up much time, before I call upon our guest speaker, I remind you that there is actually a tuck shop that people are visiting as we speak. They are purchasing their meals. Kindly support the tuck shop, as I assure you the proceeds that come from your from the sales, the proceeds will be towards the Darul Uloom and the upkeep and the development of the Darul Uloom. And now, without further ado, I request you to remain attentive and let us welcome His Eminence Khatib-e-Zishan, Fazil-e-Jaleel, Hazrat Allama Maulana Arshad Misbahi, Maddazillahul Ali. Let us welcome him and give him a warm welcome by Nare Takbir, Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, Ulama Ahle Sunnat, Maslak Ala Hazrat, Darul Uloom Qadriya Gharib Nawaz, Nare Takbir, Nare Risalat. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا.
فأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت مفکر اسلام فخر السادات founder, rector, principal,
دارالعلوم قادریہ غریب نواز علامہ پیر سید علیم الدین اصدق صاحب مصباحی مد ظلہ العالی، حضرت افتخار العلماء شیخ الحدیث مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا افتخار احمد قادری صاحب مد ظلہ العالی، world renowned Andalib Gulshan Risalat, the nightingale of the garden of Medina, Hazrat Al-Haj Uwais Raza Qadri Sahib Mad Zilluhu Al-Ali, eminent ulama, respected brothers and sisters, and lovable youngsters. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, by the grace and mercy of Allah, we once again come together in this beautiful center of Islamic learning, the Markaz of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah in South Africa, for this annual gathering, given many names, mashallah. On the poster you see the title of Miladun Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the 11वीं Sharif of Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an, the 30 Sharif of Khaja Azam radiyallahu ta'ala an, and the Aras of Awliya and Solaha, and the graduation ceremony of the ulama, huffaz, qurra. And mashallah, in the last 15 years or so, Hadrat Sahib was mentioning that this institute and idara and Darul Ulum has given the world up to 200 huffaz, qurra and ulama. Alhamdulillah, each and every one of you is part of that. Every little helps. Your support, physical, financial, verbal, is a means of spreading the true message of Islam. You know, we all have to work together. We are all ambassadors of Islam. And each and every one of us has a duty to do whatever we possibly can to spread the message of love, the message of peace, the message of salvation, the message of the love of Allah and His Rasul to all nooks and corners of the world. And mashallah, this Darul Ulum Qadiriyya Gharib Nawaz, subhanallah, it's being looked after by those after whom it has been named. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. So alhamdulillah,
We have been blessed by the Creator, the Khaliq and the Malik of all that exists, with the ni'mat of Islam, with the bounty of Iman. And Allah mentions in the Quranul Majid, Yamunnuna alayka an aslamu. They confer a favor upon you by saying that they have believed. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah has done a favor upon all of you, that He has favored you with the ni'mat of Iman. So brothers and sisters, know the value of this bounty, this ni'mat, this gift, this rahmat of Allah, Iman and Islam. And moreover, Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, Allah has blessed us with the madhab of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. We are the true believers. Brother Uwais Raza Qadri Sahib, in his beautiful praise, mentioned a number of points. The importance of abiding by and having the true Aqidah. Remember, the Prophet ﷺ said 1400 years ago that the Qawm of Musa alayhi salam were divided into 71 sects. The Qawm of Sayyiduna Isa alayhi salam divided into 72 sects. And he says, my ummah will be divided into 73 sects. And he says, only one will go to Jannah. One will be eligible for paradise. And that Jama'at is known as the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hazrat Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh, in his magnum opus, Ihya'ul Ulum Sharif, he mentioned Sayyiduna Aliul Murtaza radiyallahu ta'ala, and was once asked, Huzur, who are the Ahlul Haq? What is the identity? How will they be described? How are they to be known? Sayyiduna Aliul Murtada radiyallahu ta'ala, he says, Hum Ahlus Sunnah wal Jama'ah. The Ahlul Haq, the people on the right path, the people on the Sirat-e Mustaqim, are those who belong to the mazhab of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. That is why you pray day and night. In every rakat of every salat, it is wajib, according to the Ahnaf, to make this dua. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. O Allah, keep us on the right path, the path of those whom you have favored. And who are they? The path of the Anbiya, the path of the Siddiqun, the path of the Shuhada, and the path of the Salihun. So brothers and sisters, you know, many of us today, because of our slackness and our weakness, we believe that we shouldn't say, you know, so and so is on the wrong. We shouldn't speak about any other groups and sects and parties.
They're all preaching Islam. They're all reciting the Quran. They all talk about the deen. They all preach and make tabligh and ta'aleem. But brothers, I want to request to you, you know the very famous saying in the English language, don't judge the book by the cover. That's the mistake many of us make. You have to be aware of those who are be'adab, who are gustakh, who try to find faults in the one who is faultless. Our Nabi alayhi salatu wasalam is nothing but perfection. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, he says وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. You cannot even dream of finding a fault in the personality, in the teachings, in the amal, in the call, in everything to do with the Prophet alayhi salatu wasalam. He is nothing but perfection. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. Didn't Sayyidina Hassan ibn Sabit radiyallahu ta'ala give you this aqidah? وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. Ya Rasulullah, it seems that Allah has created you as you wanted to be created. This is the aqidah of the Sahaba. This is the aqidah of the awliya. This is the aqidah of the mujaddidun. And this is the aqidah that is preached far and wide by the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. It's time we woke up. You must have tasallub. And you must be firm in what you believe. You know, Iman is to love the lovers of Allah and His Rasul. And Iman is to hate those who hate Allah and His Rasul. That's also part of your deen. So let's wake up. Let's realize. Look at what the Quran Majid teaches us. Many, many verses of the Quran Majid. The verses that I have had the honor to recite. Subhanallah. What a beautiful naat of Rasulullah. The naat and the praise of the beloved by the one who created him. By the Creator. Allah says, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Say Subhanallah. You hear the Naaz Sharif, mashallah, with so much fervor, so much zeal, so much love. When you hear the kalam of Allah, you must also get into the habit of saying Subhanallah. Kalam of the Creator, your Lord is addressing you. Your Lord speaks to you. Oh beloved, indeed, we have sent you as a shahid, a mubashir, and nadhir. One who gives glad tidings, one who gives and one who warns of the hereafter, and one who is a witness. Beshak humne tumhe bheja, hazir o nazir, khushi aur dar sunata. Three beautiful titles of the beloved of Allah. Beautiful sifat. You know, our Nabi alayhi salatu wasalam, Allah adorned him. Allah beautified him. Allah crowned him with many outstanding titles, many beautiful names, many beautiful sifat. And in this ayah Karima, Allah mentions three names of the Prophet alayhi salatu wasalam. He is Shahid, Haziro, Nazir. He is Haziro, Nazir, present and witnessing.
Every other Nabi came and gave the shahadat of the oneness of Allah because they had simply heard Allah inform them through Sayyidina Jibreel Amin. But our Nabi alayhi salatu was salam's shahadat, and he's saying, Ashhadu Allah ilaha illallah, he is a witness who has seen Allah subhanahu wa ta'ala. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. People speak, the bad mazhabs, the gustaks, the deviant sects, those who are lost. What does he know? He has no knowledge of the unseen. He was just another man like me and you. Alayadu billah, this is their belief and the belief of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. اور کوئی غیب کیا. How beautifully Allah Hazrat sums it up. Allah is ghaibul ghuyub. There is no bigger ghaib than Allah subhanahu wa ta'ala. And even Allah is not hidden from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says, Ra'aytu Rabbi fi ahsana suratin. I have seen my Lord in the most beautiful appearance. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. Brothers, strengthen your aqidah and beware of those who may mislead you. They are working tirelessly in every part of the world. Make sure that you have the right aqidah, alhamdulillah, which you do, and ensure that this is passed on to the youth, to your sons and your daughters. The love of Allah and His Rasul is everything. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Now listen to the order of the Quran. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. We have sent you as a witness, as one who gives glad tidings, as one who warns, so that, O people, you believe in Allah and His Messenger. First and foremost comes Iman. Iman, belief before everything. True belief in all the aspects of Allah subhanahu wa ta'ala relating to His Zat and Sifat. And the Prophet alayhi salatu was salam, Iman. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Say Subhanallah. Look at the order of the Quran. You believe in Allah and His Rasul, and you respect and honor the Messenger of Allah. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. And you glorify Allah morning and evening. You see, in this verse of the Quran from Suratul Fath, the 48th surah of the Quran, verse number 8 and 9, Allah says, O people, you must believe in Allah and His Rasul. You must respect and honor the Messenger, and you must glorify Allah morning and evening. So what's the first thing Allah tells you to do? Iman. Iman billah, Iman bil Rasul. And then comes the ta'zim and tawqeer of Rasulullah. And then comes the glory, the glorification, the tasbih, the tahmeed, the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim and tawqeer, utmost respect, love, adab, mahabbat for the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala is a must. Beware of those who lack in this respect. Didn't the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam tell us 1400 years ago, O people,
these bad mazhabs, these deviant sects. Hadith in Muslim Sharif, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum." Oh people, make sure that you stay away from them and they stay away from you. The Prophet is speaking about those who are deviant, those who are astray, the 72 other sects, not from the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Today we say no. They're also speaking about Islam. They also have Darul Ulum. They also have ulama. They also read the Quran. If that was the case, then why is the Prophet giving you this guidance? Iyyakum wa iyyahum. Make sure you stay away from them and they stay away from you. Let them not mislead you. Let them not put you into fitna, into trial, into test. And you know they say, whatever is in the heart, whatever you believe will come out. No matter how much you try to conceal it, how much you try to hide it. In the past, you've heard ulama kiram that one of their idiots by the name of Saleh, he saw a dream. And in the dream he sees the Prophet ﷺ speaking Urdu. And he says, Ya Rasulullah, where have you learned Urdu from? You are an Arab. How are you able to speak Urdu? And the Prophet ﷺ says, since I have had a relationship with the Darul Ulum, Deoband, I have learned the Urdu language. This is their belief. This is their aqidah. This is their disrespect. When the Quran Majid says, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, we have not sent any Rasul but with the language of his qawm, of his people. And our Nabi is not only a Nabi for the Arabs, our Nabi is a Nabi for the entire creation. Whatever language there is in the dunya that will be spoken until the day of judgment, the Prophet ﷺ has full knowledge of that. The Prophet did not did not come to learn. The Prophet came to teach. Innama bu'istu mu'allima. I have been sent but to teach. I have come as a teacher. Ummiyo dakika dane alam. Besaya o sahibane alam. They say that he learned Urdu, na'uzu billah, when he got in contact. This is what they say in the past. You know what they've said recently? I'll tell you. A Maulvi from Great Britain, just last week, alayadu billah, I was telling Dr. Saab on the way. You know what he said? Astaghfirullah. He's giving a lecture to his students, speaking on the Arabic language. And he says, it is very possible that one of you present here knows better Arabic than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You see, this is what they believe. This is what they preach. He says, yes, it's possible. One of you is well versed in the Arabic language better than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Afsahul Arab. Khatibul Anbiya, the greatest in terms of knowledge, in terms of aql, in terms of ilm. But this is their version. You tell me now, anybody who has such rubbish belief, will their namaz help them? Will their zakat and tabligh and ta'aleem and darul ulum on the day of judgment, you think Allah will pass their test for them? If they have this rubbish in the heart and in the mind? This is what they believe. It is possible for you to be a better speaker in the Arabic language than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is what's been said today. That's why you need to be beware of them. A
few years back, brothers, in a program in Great Britain that I was attending, we got a phone call. Milad Sharif program is taking place. And on the other side, there's a phone call from a city called Oldham, near Manchester. And you know what he was saying? He said, what's up with you people? You Sunnis, you know nothing but to praise the Prophet, that's it? You're always only speaking about the Prophet alayhi salatu wasalam. You never speak about Tawheed. You never speak about Allah. You never speak about His tasbih and tahmeed. All the time you are always only praising Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And you know, astaghfirullah, he goes on to say, and my own sinful ears have heard these words, and I have noted this in my diary. You know what he said? He's claiming to be a Muslim from the Bad Mazhab Jamaat. And he says, Muhammad is nothing. Wallahi lazim. He said, these were his words. Now you tell me, anyone who believes Muhammad is nothing, does he remain a Muslim? Is he a believer? He's out of the folds of Islam. We, alhamdulillah, we believe Muhammad is everything. Muhammad is everything. Who led you to Allah subhanahu wa ta'ala? Who taught you of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala? Ala Hazrat Fazil Barelvi says, ye raza faiz hai Ahmad Pak ka. Ye raza faiz hai Ahmad Pak ka, warna hum